بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دجال کے بارے میں کہ دجال کون ہے، دجال کس قوم سے ہوگا، کون کون سی طاقتیں ہوں گی دجال کے ساتھ، کتنی عمر ہوگی، کہاں سے نکلے گا۔ دجال کا ظہور ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا، اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے۔ دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا ہے۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے، جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور محترم شخص ہے، جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہے۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح دجال کے استقبال کا پہلا قدم ہے۔ دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینے کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا روح دمشق کی جانب پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ اس کے پیروکار کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گے۔ وہ نوجوان مرد ہوگا اور باری برکم جسم سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں سے اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے بال گنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں سے وہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں سے اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد پھیلائے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ لوگوں کے آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائیں گے۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ دجال کے معنی ہے حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز، چال باز۔ دجال کا مادہ دجل ہے، جس کی معنی ہے یعنی شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکہ دینا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا۔ گویا دجال میں یہ تمام منفی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح ہے، جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کی کئی علامات احادیث مبارک میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخری میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تمہیں لوگوں میں پیدا ہوگا۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ نعوذ باللہ، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ تمہارا رب اندھا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لیں گے۔ جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہے۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کے دوزخ میں ڈال جائے، اسے چاہیے کہ سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیری ماں باپ کو زندہ کروں تو کیا مجھے خدا مانو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہے، ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا
اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب زندہ کرتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا مانو گے؟ اللہ تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اسے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی۔ دجال لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔